آپ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہیں، رستے کے اندر کیسر روم کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے، ان کے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میری طرف متوجہ رہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور کا غلام گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب کیسر روم کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے اس حضور کے غلام کو پیش کیا جاتا ہے، بادشاہ اس کی شخصیت کو دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اتنا حسین جوان، اتنا خوبصورت جوان، اس کو قتل نہیں کرتے، اس کے ساتھ چند شرائط رکھ لیتے ہیں، اگر یہ قبول کر لے تو اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے جوان، اگر تو اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے اور میرے مذہب پر آ جا تو میں اپنے دربار کے اندر اپنے خاص مشیروں میں تجھے شامل کر لوں گا، اپنی بادشاہی میں شریک کر لوں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تو نے غلط اندازہ لگایا ہے کہ مجھے نبی کی غلامی سے نکالنے کا جو تو نے قیمت لگائی ہے وہ اپنی بادشاہی کے اندر شراکت لگائی ہے۔ اے بادشاہ یاد رکھ، تیری جیسی ہزار بادشاہیاں مصطفیٰ کے ننین پر قربان کرتا ہوں، ایسی ہزار بادشاہیاں قربان کرتا ہوں۔ بادشاہ پھر کہتا ہے اگر تو یہ نہیں چاہتا تو میری ایک اکیلی شہزادی ہے، ایک شہزادی ہے، میرے بعد میری ساری بادشاہی کی وارث ہے، اگر تو اپنے نبی کو چھوڑ کر میرے مذہب پر آ جاتا ہے میں تیرا اس بچی کے ساتھ نکاح کر دوں گا، اور پھر نکاح کے بعد میرے بعد جانشین بھی تو ہوگا۔ تو سنیں حضور کے غلام کا جواب۔ حضور کے غلام نے فرمایا اے بادشاہ، تو ایک بچی کی بات کرتا ہے، اگر تیری جیسی بچیاں ہزار شہزادیاں ہوں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دو۔ جب یہ بات اس نے کی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ تاریخ کے اندر موجود ہے 15 دن تک اس کو ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا، نہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا نہ کچھ پینے کے لیے دیا گیا۔ 15 دن کے بعد دربار لگتا ہے، بادشاہ طلب کرتا ہے کہ اس جوان کو لے آؤ، اب تو 15 دن ہو گئے، مر کھپ گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، لیکن حضرت حذیفہ کو جس وقت سامنے لایا گیا وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل تھی، پہلے سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ نے پوچھا اے نوجوان، میں نے 15 دن تک تجھے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے دیا ہے نہ کچھ پینے کے لیے دیا ہے، آخر تیری تر و تازگی، تیرا حسن و جمال، تیرا شباب کیسے بڑھ گیا؟ اس نے کہا بادشاہ ہم ایسے نبی کے غلام ہیں، اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب میں کوٹری میں بند تھا مجھے پیاس لگتی، مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، پیاس بجھ جاتی تھی، جب بھوک لگتی تھی رسول اللہ کا کلام، اللہ کا کلام پڑھتا تھا، میری بھوک ختم ہو جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہ ھذا القرآن، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو سینوں کے ساتھ لگا لو گے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو پستی سے اللہ نکال کر تمہیں وقت کا امام بنا دے گا، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ مقام بھی عطا فرمائے گا، اللہ شہرت بھی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سچی نیت کے ساتھ اس کلام کے ساتھ وفا کرو۔ جو بھی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ زمین کے اوپر ہو تو بھی سلطان ہوتا ہے، مر جائے قبر میں چلا جائے اللہ اس کی قبر کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ آج طرح طرح سے معاشرے کے اندر اس مقدس ذات کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور کے سامنے جائیں اور شرمندگی سے بچ جائیں تو آؤ آج دعوت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ تعلق مصطفیٰ ہمیں تعلق خدا بھی دے گا اور دنیا کے اندر کامیابی دے گا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کیا ہے؟ مطلب کا پتہ ہے نا ختم نبوت کا؟ ایک تو ہم علماء سے سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس کے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ خالی اتنا کہنا کافی نہیں
کہ جیسے حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے حضور کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں ہے، حضور کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں ہے، حضور کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، حضور کے دستور کے علاوہ کوئی اور دستور نہیں ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، حضور کے نظام کو، حضور کے طریقے کو، حضور کے پیغام کو، اس وقت تک ختم نبوت کا حقیقی معنی جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ہم جہاں ختم نبوت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے، زندیق ہے۔ اس لیے حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہم مانتے ہیں اور حضور کے بعد نہ کوئی ہم نظام مانتے ہیں۔ ہمیں نظام بھی نظام مصطفیٰ چاہیے اور ہمیں دستور بھی نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے در کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔